کہ ایک انسان صحیح العقیدہ ہے لیکن وہ بدعت سے باز نہیں آتا صرف اپنے تعلقات کی وجہ سے، تو ایسے انسان پر من وقر صاحب بدعت کی وجہ سے کیا معاملہ ہوگا؟ اگر اس کے عقائد میں شرک و کفر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ صحیح العقیدہ ہے۔ اگر وہ کسی بدعت میں مبتلا ہے تو وہ بدعت کفر و شرک کے درجے میں تو نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ایک مسلم کا دوسرے مسلم کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ شرک و کفر سے بری ہو کر وہ مسلم ہی رہا۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تاریخ دمشق میں حسن سند سے یہ ثابت ہے، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس نے صاحب بدعت کی یعنی بدعتی شخص کی عزت کی، تعظیم کی، اس کو عزت دی، احترام کیا اس کا، تو اس نے ہدم اسلام پر معاونت کی۔ ہدم اسلام، اسلام کو گرانا، اسلام کو ڈھا دینا، اس پر اس نے اس کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ بدعتی دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں تو ان کے احترام سے منع کیا گیا، ان کا احترام حرام ہے۔ احترام الگ چیز ہے، اور کسی کے ساتھ مناسب برتاؤ، اخلاق سے بات کرنا، اچھا بیہیویئر رکھنا، تو یہ اس چیز میں اس وعید کے تحت داخل نہیں ہوتا ہے۔ تعظیم کرنا اور چیز ہے، مطلب آپ اس کو اپنا امام سمجھیں یا اس کی بہت زیادہ عزت کریں، تو یہ اور اس میں اچھے اخلاق سے بات کرنا، کسی بھی شخص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیا کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرو۔ اور پھر فرعون تو صرف بدعتی تو نہیں تھا، وہ تو خدائی دعوے دار تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کے دو عظیم پیغمبروں کو، اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اس بات کا حکم دیا کہ ان سے نرمی سے بات کرنا، اس سے نرمی سے بات کرنا، فرعون سے۔ تو نرمی سے بات کرنا اور چیزیں، تعظیم اور چیزیں، ان دونوں میں فرق رکھیں۔ اگر وہ تعظیم کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہے، اور اگر صرف اس کے تعلقات ہیں تو اس بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس حدیث کی وعید میں وہ داخل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔